جا سکتا کہ ملک کا حشر کیا ہوگا۔ آج ہمارا ملک نفرت اور مذہبی تعصب کی زد میں ہے۔ نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کے بجائے تخریب کا آلے کار بنایا جا رہا ہے۔ جتنا یہ وطن نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے۔ اسی گلی کی ہے خاک سے، یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں۔ کون میری چاک دامانی کا افسانہ، یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا سنیں گے؟ ہم آر ایس ایس اور اس کے سرسنگ چالک اور ان کے ماننے والوں کو گرم جوشی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپسی بھید بھاؤ اور بغض و عناد دشمنی کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اپنے پیارے وطن کو، دیش کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ، پرامن اور مثالی اور سپر پاور ملک بنائیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہماری سرکار نے، ہمارے ملک کی سرکار پسماندہ مسلمانوں کے سلسلے میں کچھ اعلانات کیے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرنا چاہیں۔ یہ ملک جو کم سے کم 130 نہیں تو 140 کروڑ لوگوں کی آبادی کا ملک ہے، لاکھوں اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ملک، بے شمار تہذیبیں، زبانیں، کھان پان کے طریقے اور انداز، سوچنے کے انداز الگ الگ ہونے کے باوجود یہ ملک جڑا ہوا ہے، ایک ساتھ ہے۔ اور مسلمانوں کا اس میں بڑا کردار ہے۔ یہ خیال کہ ہم پاکستان چلے گئے ہوتے، یہ ہمیں بھیج دیا گیا ہوتا، یا یہ سوچنا کہ ہم نے تو اپنا حصہ لے لیا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں کسی ویڈیو پہ دیکھ رہا تھا کہ اپنا حصہ بھی لے لیا، پھر سینے پہ مونگ دل لیں، اب ان کو یہ بھی چاہیے، اب ان کو یہ بھی چاہیے، اب ان کو یہ بھی چاہیے، اور یہ تو اولاد ہے ان کی مسلمان بادشاہوں کا نام لے کے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جن کا کنیکشن ان کے ساتھ ہوگا تو انہوں نے اپنا دروازہ 1947 میں بند کر لیا، چلے گئے۔ میرا کنیکشن تو اس سرزمین کے ساتھ ہے، یہ میرا وطن ہے۔ بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اسی گلی کی ہے خاک سے، یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں۔ یاد رکھیے، اتنے بڑے ملک میں، اتنی بڑے تنوع میں، اتنی زیادہ الگ الگ طرح کی چیزوں میں ہونے کے باوجود، جس کو تکثیریت سے تعبیر کرتے ہیں اردو میں، اگر واقعات ہوں گے تو ان واقعات کو پوری سوسائٹی کا ریفلیکشن مان لینا، پورے سماج کا وہ سوچ مان لینا، یہ آپ کو ناکام کر دے گی۔ آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ پہچانیے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی زبان بول رہے ہیں، کیا وہ واقعی اکثریت میں ہے یا اقلیت میں ہے؟ اگر وہ اکثریت میں ہے تو ہمارا لب و لہجہ ان سے دوسرا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میں کل بھی یہ بات مجلس عاملہ میں کہی تھی، یہاں پوری بات کو دہراؤں گا نہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمارے بزرگوں نے بوریے پر بیٹھ کر اس سلطنت کا مقابلہ کیا ہے جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایسا کیسے مان لیا کہ گھبرا جائیں گے؟
بلکہ یہ سمجھنا ہوگا کہ لڑائی کیا ہے اور لڑائی کس سے ہے۔ اس ملک میں بسنے والی میجورٹی سے ہمارا جھگڑا اختلاف نہیں ہے۔ ایک تو یہ سمجھیے کہ مخالفت کسی سے نہیں ہے ہماری۔ اب دوست لوگ اس کے بعد پوسٹ چلائیں گے طرح طرح کے چینلوں پر، الگ الگ جگہوں پر، کہ انہوں نے کہا ہمارا کسی سے مخالفت نہیں ہے۔ ہاں، ہماری کسی سے مخالفت نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو بار بار کہنا چاہتا ہوں، ہمارا کسی سے وروध نہیں ہے، مت بھید ہے، اختلاف ہے۔ میں سادی ہندی زبان بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، من بھید نہیں ہے، مت بھید ہے۔ اور وہ بہت چھوٹی اقلیت میں ہے، اس ملک کی اکثریت ایسی ہے جو آپ کو ذلیل اور رسوا اور بے عزت نہیں کرنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ اس کے لیے جمعیت علماء نے پالیسی بنا کر باقاعدہ منظم طریقے سے کام شروع کیا ہے۔ وہ سدبھاونا منچ کا ہے، ابھی سدبھاونا منچ کی تجویز آپ حضرات کے سامنے آئی، تو میں سب لوگوں سے یہ شکایت کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پچھلے 5 مہینوں سے سدبھاونا منچ کا کام منظم طریقے سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ اس طرح نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ وہ اکثریت جو آپ کی مخالف نہیں ہے، آپ کو اس کو ہر حال میں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے گھٹنے ٹیک کر طاقت لگانی ہے، اور جو اقلیت ہے وہ چھوٹی سی اقلیت ہے جو دشمنی پر آمادہ ہے اور بےہودگی پھیلا رہی ہے، زبانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ ہاں، اس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ پچھلے کچھ سالوں میں انسیڈنٹس بڑھ گئے، اور اسی کے ساتھ یہ بات ضرور کہنی پڑے گی کہ سرکار نے اور انتظامیہ نے، ایڈمنسٹریشن نے ان واقعات کا اوپر جس طرح سے عمل کرنا چاہیے تھا، ان کی دستوری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے، اور سرکاریں بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی ہیں۔ تو نہ انتظامیہ، نہ ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، سرکار، اور کچھ ملی جلی شکایت عدلیہ سے بھی ہے، وہ ہے۔ تو جو واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات پر شکوہ بھی کریں گے، شکایت بھی کریں گے، آواز بھی اٹھائیں گے، لڑائی بھی لڑیں گے، لیکن اسے پورے ملک کی ترجمانی نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بیلنس، ایک توازن ہمیں ہر حال میں بنا کے رکھنا ہے۔ یہ ایک بات میں کہنا چاہتا تھا، کیوں یہ میں ہمارے دوستوں نے جو جس انداز سے کچھ تجاویز کی تائید کی ہے، تو اس سے یہ میسج جاتا ہے، وہ میسج نہیں جانا چاہیے۔ میڈیا کے رویے پہ کل بات ہو گئی، میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں ہندوتو کے بارے میں۔ ہندوتو اور کمپوزٹ نیشنلزم، متحدہ قومیت، اقلیتوں، دلتوں اور خاص کر مسلمانوں پر ہونے والے حملے اور موب لنچنگ کے واقعات بلا شبہ نہایت افسوسناک اور ملک کے لیے شرمناک ہیں۔ ان کے خلاف، اب یہ بات ہم مسلمانوں کی نہیں کر رہے ہیں، ملک کی بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف مختلف سطح پر آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اٹھائی جانی چاہیے، لیکن ان سے بھی زیادہ جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے وہ ہندوتو کی غلط تشریح اور ہماری دیرینہ متحدہ قومیت کے نظریات کے درمیان نظریاتی ٹکراؤ کی جارحانہ کوشش ہے۔ بھارت تنوعات اور تکثیری معاشرے کا حامل خوبصورت ملک ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت تمام افکار و اعمال اور مراسم کے حامل لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور نظریے پر چلنے کی آزادی ہے۔ اسے بچانے کے لیے گاندھی جی نے وغیرہ نے انتھک کوششیں کی ہیں۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی سعی و جدوجہد بھی بھارت کے ماضی و حال کی سنہری تاریخ کا زرعی عنوان ہے۔ متحدہ قومیت اور ہندو مسلم یکجہتی کا فکر و فلسفہ ان کی عطا کردہ وراثت ہے۔ اس کے مد مقابل ہندوتو کی موجودہ دور میں جو تشریح کی جا رہی ہے
اور ہندوتو کے نام پر جس جارحانہ فرقواریت کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ ہرگز اس ملک کی مٹی اور خوشبو سے میل نہیں کھاتی۔ ہم یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ RSS اور BJP سے ہماری کوئی مذہبی عداوت نہیں ہے، بلکہ مذہبی یا نسلی عداوت نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف ان نظریات سے اختلاف ہے جو سماج کے مختلف طبقات کے درمیان برابری، نسلی عدم امتیاز اور دستور ہند کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ ہماری نظر میں ہندو اور مسلمان سب برابر ہیں۔ ہم انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور نہ نسلی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کی سدا یہ پالیسی رہی ہے کہ بھارت کے تمام شہری برابر ہیں، ان کے درمیان مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب بھی RSS اور اس کے نظریات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ماضی کے سرسنگ چالک گرو گولوالکر کی کتاب بنچ آف تھاٹ کے حوالے ہوتے ہیں۔ حالانکہ RSS کے موجودہ قائد کے حالیہ ایسے بیانات جو ایک قومی نظریے، متحدہ قومیت اور بھائی چارے سے کچھ میل کھاتے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوستی کے لیے بڑھایا جانے والا ہاتھ آگے بڑھ کر مضبوطی سے پکڑا جانا چاہیے۔ ہم RSS اور اس کے سرسنگ چالک اور ان کے ماننے والوں کو گرم جوشی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپسی بھید بھاؤ اور بغض و عناد دشمنی کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اپنے پیارے وطن کو، دیش کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ، پرامن اور مثالی اور سپر پاور ملک بنائیں۔ باہمی نفرت کے تاریک ماحول میں جو لوگ بھی باہمی رشتوں کو استوار کرنے کے لیے ڈائیلاگ اور ایک دوسرے کے افکار و نظریات کو سمجھنے کے لیے کوشاں ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ایسی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ باہمی گفت و شنید ہی تمام مسائل کا حل ہے، یا کم از کم مسائل کو بڑھنے سے روکنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کا راستہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں سے قطع تعلق کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جمعیت کے اکابر نے برادران وطن کے ساتھ دوش بدوش چلنے اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی روش اختیار کی، اور جمعیت آج بھی اسی روش پر مضبوطی سے قائم ہے۔ موجودہ حالات میں جمعیت علماء ہند RSS اور اس کے رہنماؤں کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ اپنے موجودہ بیانات کی روشنی میں عملی اقدامات کریں اور موجودہ حالات میں اپنی ہمنوا جماعتوں کو قائل کریں کہ نفرت اور فرقہ پرستی کی چادر اتار پھینکیں۔ دھیان کیجیے گا، ہمیں سناتن دھرم کے فروغ سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ کو بھی دھیان کیجیے گا، آپ کو بھی اسلام کے فروغ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی صاحب زندہ باد۔ یہ کون ہے بھائی؟ اچھا، وقت ویسے ہی کم ہے۔ کون ہے مائک والا؟ کس کے ہاتھ میں ہے مائک؟ ہے تمہارے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ واپس لے لو ان سے۔ کون صاحب ہے بھائی؟ ذرا حضرت کی زیارت تو ہو جائے۔ وہ کون صاحب ہے حضرت؟ لے لو ان سے۔ ایک بہت اہم بات ہے، سوامی وویکانند جی نے کہا ہے، میرا تجربہ ہے، دھیان کیجئے گا، ان کا یہ لیٹر ہے 10 جون 1898 کا۔ انہوں نے لکھا ہے، میرا تجربہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مذہب انسانی مساوات کی منزل کی قابل لحاظ حد تک پہنچا ہے تو وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ میرا قطعی خیال ہے کہ عملی اسلام کی مدد کے بغیر ویدانت کے نظریات خواہ کتنے ہی اچھے اور شاندار ہوں، عام انسان کے لیے بالکل بے سود ہیں۔ ہمارے مادر وطن کے لیے دو عظیم نظاموں کا میل، ہندو مت اور اسلام، ویدانت دماغ اور اسلام جسم، واحد امید ہے۔ میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل کا معیاری بھارت انتشار و افتراق سے نکل کر ویدانت دماغ اور اسلام جسم کے ذریعے کامیاب اور فتح مند ہو رہا ہے۔ پیشوایان مذاہب کا احترام، نفرت انگیز اور گستاخانہ بیانات، مضامین و نعرے جو پیشوایان مذاہب کی شان میں لکھے یا لگائے جاتے ہیں، وہ کے شان میں گستاخی کے لیے لکھے یا لگائے جاتے ہیں، وہ مسلمانوں
اور ملک کے دیگر باشعور افراد اور گروہوں کے لیے سوہان روح ہیں۔ مسلمان جو تمام برگزیدہ انسانوں کے احترام کو جزء ایمان سمجھتے ہیں، جب وہ اس ذات اقدس کے بارے میں جس نے تمام پاک بازوں کی حفاظت و ناموس کا درس دیا، دھیان کیجیے گا، وہ اس ذات اقدس کے بارے میں جس نے تمام پاک بازوں کی حفاظت و ناموس کا درس دیا، اور کبھی کسی خطے ملک یا انسانی گروہ میں جو بھی خدا کا برگزیدہ بندہ ہو اس کے احترام کو ایمان کا جزء لازم بتایا۔ مسلمان جب اس معلم شرافت و انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پر وہ روح فرسا اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یقیناً دیگر مذاہب کے متبعین بھی اپنے مقدس پیشواؤں کی توہین آمیزی کے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتے ہیں، اور ان کی توہین بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ایسے قانون کی شدید ضرورت ہے جس سے اس قسم کی فتنہ انگیزیوں کا سدباب ہو اور پیشوایان مذاہب کی حرمت و عزت و حرمت محفوظ رہے۔ اسی کے ساتھ اس امر کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور انسانیت کے لیے آپ کی خدمت و قربانیوں سے عام لوگوں کو ان کی زبان میں واقف کرایا جائے۔ جب تک آپ نشر و اشاعت، تبلیغ اور افہام و تفہیم کے ذریعے دماغوں کو متاثر نہ کریں گے، محض وضع قانون سے پورا نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اہل علم و اصحاب قلم اپنی صلاحیتیں ایسے مفید اور مختصر کتابچوں کی تصنیف و تالیف میں صرف کریں اور ایسے مختصر پیغامات بنائیں جنہیں آڈیو یا ویڈیوز کی شکل میں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچایا جائے تاکہ پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ اسلام و فوبیا، اس کے اوپر تجویز بھی آ چکی ہے تو میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ سدبھاونا منچ کے اوپر کل تجویز آ جائے گی اور کچھ میں بات کہہ بھی چکا ہوں۔ یونیفارم سول کوڈ کی تجویز آ چکی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تعلیمی پالیسی اور تعلیم کا بھگوا کرن، یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ملک میں بسنے والے سب لوگوں کے بچوں کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کسی ایک کتاب کو لادنا، کسی ایک کتاب کو لازم کرنا، کسی ایک مذہب کے چیزوں کو لازم کرنا، یہ بھی اس ملک کی روح کے منافی ہے، اور کم از کم مسلمانوں کو تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ دینی اور عصری تعلیم وقت کی سب سے اہم ضرورت۔ اسلامی تعلیمات سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ، اس پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ پسماندہ مسلمان، اس پر بات ہوئی ہے لیکن بہت جلدی بازی میں ہوئی ہے، تو میں صرف اس کو بجائے پڑھ کے سنانے کے یا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بھارت کے مسلم سماج میں جو بگاڑ پیدا ہوئے ان میں اہم ترین ذات پات کا نظام ہے، کیونکہ اسلام کے واضح تعلیمات مساوات اور نسلی عدم تفریق پر مبنی ہیں، لیکن جن لوگوں نے مذہب اسلام کو اختیار کیا وہ اپنے آپ کو ذات پات کے پرانے نظام اور رسم و رواج سے پوری طرح آزاد نہ کر سکے، جس کی بنا پر بھارتی مسلم معاشرہ تضاد کا شکار رہا۔ ایک طرف قرآن کی واضح تعلیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھا، خطاب تھا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تو یہ سب کے باوجود صحابہ کا معاشرتی نظام اور صدیوں سے علماء اسلام اور صوفیاء و مبلغین کی ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اور دوسری طرف بھارت کے اکثریتی سماج میں پائی جانے والی نسلی تفریق اور اشراف و ارذال کا تصور ہے جس سے مسلم معاشرہ بھی آزاد نہ ہو سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ برادران وطن کی طرح نسلی تفریق کا شکار ہے، اور اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ریزرویشن جیسے اقدام کی سخت ضرورت ہے، لیکن پسماندگی اور اشراف و ارذال کے سوال پر مسلمانوں کے درمیان تفریق ہرگز درست نہیں ہے۔ البتہ مسلمانوں میں دلت اور پسماندہ برادریوں کی زمینی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آج کے اجلاس عام کے موقع پر ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہر ایک طبقہ مسلم سماج میں برابری کی حیثیت رکھتا ہے، اور ماضی میں جو زیادتیاں، ماضی میں کیا حال میں بھی ہو رہی ہیں، جو زیادتیاں ذات پات کے نام پر ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ان پر ہمیں شرمندگی ہے، اور اسے دور کرنے کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں
معاشی، سماجی، تعلیمی ہر زاویے سے مساوات قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش بروئے کار لائیں گے، اور پسماندہ مسلمانوں کو خصوصی مراعات، ریزرویشن اور سرکاری اسکیمیں دلانے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے۔ اس موقع پر ہم مسلمانوں کو باہمی تفریق کی کوششوں سے باز رہنے اور سماج کے ہر طبقے کو اسلام کے مساوات کے نظریے پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ سرکار عملی طور پر اقدام کر کے ان مظلوم اور غریب طبقات کی ہر ممکن مدد کرے گی، اور ان کے سلسلے میں مذکورہ بالا کمیشنوں نے جو سفارشات کی ہیں ان کو جلد بروئے کار لائے گی۔ یہ لکھی بھی بات ہے، لیکن کہنے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہماری سرکار نے، ہمارے ملک کی سرکار پسماندہ مسلمانوں کے سلسلے میں کچھ اعلانات کیے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرنا چاہیں اور یہ کہنا چاہتے کہ دیر آیا درست آیا۔ مسلمانوں کی آبادی کا ایک بڑا طبقہ جو محروم ہے، اور اس کو پسماندگی کی بنیاد پر، برادرانہ پسماندگی کی بنیاد پر، حالانکہ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ توڑتا ہے، اس کے باوجود کیونکہ عملی طور پر مسلمانوں میں وہ موجود ہے، اس لیے اس کو دور کرنا جس طرح ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح سرکار کی بھی ذمہ داری ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال اور غربت میں اضافہ۔ ایک تصور یہ ہے کہ مسلمان تو اس ملک پہ بوجھ بن گیا۔ اب وہ میں پڑھ کے سناؤں گا تو 2-3 صفحے ہیں، اس لیے چند باتیں کہہ دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو پڑھیے گا ضرور۔ آپ کی نظر ہونی چاہیے ملک پر، ملک کے معاملات پر، ملک کے اقتصادی اکنومی کے اس پر۔ تو صرف اس بر صغیر میں نہیں، اس ہمارے ملک میں صرف خلیج کے علاقے سے جو ریمیٹنس کہتے ہیں اسے، جو زر مبادلہ اس ملک میں آتا ہے، وہ ماہانہ کم و بیش 4-5 بلین ڈالر یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، صرف خلیج سے جو آتا ہے۔ اور خلیج سے آنے والی رقومات میں سے کم از کم 70-75% حصہ مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا۔ اس ملک کی جی ڈی پی میں ہمارے بنکر، ہمارے ہاتھ سے کام کرنے والے آرٹسٹ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام کرنے والے اور بڑے بڑے صنعتیں قائم کرنے والے، ہر لحاظ سے ہماری آبادی کے تناسب سے چاہے نہ ہو لیکن دوسری اقوام سے کسی طرح کم نہیں، تمام محرومیوں کے باوجود، کمزوریوں اور ناانصافیوں کے باوجود۔ ابھی تو ایسا ہو گیا، انسپکٹر راج آ گیا ہے، بڑی مشکل سے تو پیچھا چھوٹا تھا انسپکٹر راج سے۔ ہماری سرکار نے، موجودہ سرکار نے وہ انسپکٹر راج بھی لاگو کر دیا۔ یہ دوستی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے اقدامات کریں، اس کو روکیں، اس سلسلے کو جو انسپکٹر راج ہو رہا ہے، خصوصاً صنعت کاروں کے ساتھ اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ اس کی پوری تفصیل لکھی گئی ہے یہاں اس خطبہ صدارت کے صفحہ 28 پر، کس طرح سے انڈسٹری کے لوگوں کے لیے کام کرنے والے، ریسرچ کرنے والے اداروں نے کیا کہا ہے، بزنس کے لیے کام کرنے والے ریسرچ والے اداروں نے کیا کہا ہے، اور دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے کہ 5th لارجسٹ اکانومی ہم ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اور ہمارا ملک 5ویں سب سے بڑی اکانومی بنا ہوا ہے، اگر وہ اعداد و شمار صحیح ہو، خدا کرے صحیح ہو۔ ہماری تو یہی تمنا ہے کہ خدا کرے صحیح ہو اعداد و شمار، ورنہ مسلمان آج کی تاریخ میں
کاروبار کرنے والے لوگ جس تنگی میں ہیں. ابھی کل ہی پارلیمنٹ میں کہا ہے انہوں نے 2.25 لاکھ لوگوں نے اپنا پاسپورٹ وڈرا کیا ہے. اور کوئی سمجھدار بزنس مین جو ذرا حیثیت رکھتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جس نے دنیا سے باہر اپنا بیک اپ پلان تیار نہ کر رکھا ہو. کیوں؟ یہ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ملک کی اکانومی کی بات کر رہا ہوں، ملک کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی طرف ہماری سرکار کو توجہ دینی چاہیے. فورن پالیسی کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا. اور ہمارا ملک بہت سارے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن ہر بات کو مخالفت ثابت کر کے نظر انداز کرنا اور اس بات کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ پالیسی ملک کے لیے سود مند نہیں ہے. ہم فورن پالیسی کے حساب سے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، آج یہ چند روز پہلے بھیانک حادثہ ہوا ہے. اللہ تعالی اس حادثے کا شکار ہونے والے لوگوں کو اپنی طرف سے بے شمار نعمتوں سے نوازے، بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس مشکل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جو ترکی اور شام میں ہوا ہے. اس حادثے کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے صرف دکھانے کے لیے نہیں، صرف ایک فرض کا ادا کرنے کے لحاظ سے نہیں کہ بھئی کچھ کر دیا، نہیں، بلکہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پوری طاقت لگا رکھی ہے. کل رات تک 7 جہاز جا چکے تھے، 6-7 جہاز جا چکے تھے NDRF کے لوگوں کو لے کر. تو یہ فورن پالیسی کا ایک اچھا حصہ ہے کہ ملک نے مصیبت میں پھنسے ہوئے ایک ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعادہ کیا اور اس کا اعلان کیا، اور اس میں پوری طاقت لگا رکھی ہے. ہم بلکہ اپنی سرکار سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی، یعنی عوام کو، وہاں ان ملکوں میں کام کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں دور کریں، اور ایک سنگل ونڈو سسٹم بنائیں کہ جو پبلک اپنی طرف سے خدمت کرنا چاہے جا کر یا بھیج کر اس کو سب کو آسان کر دیا جائے. اگر یہی طریقہ چلتا رہے گا اور دیگر پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوگا، بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا شاندار ہے، اور افغانستان سے بھی ایک حد تک ہے، تو یہ یقیناً قابل تعریف. لیکن اسی کے ساتھ، ان تعریفوں کے ساتھ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ جو پرانی پالیسی تھی ملک اس پر باقی ہے، لیکن اسرائیل کے بارے میں ملک نے اپنی پالیسی پورا یو ٹرن لے لیا ہے. ہو سکتا ہے کچھ عارضی فائدہ بھی ہو اس کا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، ملک کے لانگ ٹرم بینیفٹ میں، فائدے میں یہ فیصلہ نہیں ہے. اگر کرنا بھی ہے تو بس ایک حد تک ہونا چاہیے، ایک حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ماحولیات کے بارے میں کل آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہوئے سلطان صاحب نے پریزنٹیشن میں بھی ماحولیات کے بارے میں کچھ اس میں لکھا گیا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اصلاح معاشرہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اوقاف کے تحفظ کے بارے میں لکھا گیا ہے، عالم اسلام کی صورتحال کے بارے میں لکھا گیا ہے، افغانستان کے بارے میں بھی کچھ لکھا گیا ہے. تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. تنظیمی استحکام کے بارے میں آخر ختم کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کروں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت ہیں انڈیا کے، مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ
دعویٰ تو صحیح، دعویٰ کرنا تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس دعوے کو اگر ثابت کرنا چاہیں گے تو ہم ثابت نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح کے حالات ہیں، جیسی مشکلات ہیں، ان مشکلات میں، ان حالات میں جتنا ہم کو متحرک ہونا چاہیے تھا، فعال ہونا چاہیے تھا، منظم ہونا چاہیے تھا، یاد رکھیے گا، جو کام غیر منظم ہوگا، جو کام کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا، جو کام بغیر من کے ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا ہم بولتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے، میں نے کہا کل ہی کی بات ہے، کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہم بولتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے، یعنی سرکار کے بارے میں کہہ رہے تھے، سرکار سنتی کہاں ہے ہماری؟ تو میں نے کہا سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ، جب آپ ہی نہیں سن رہے، آپ کی ہم نہیں سن رہے، ہماری آپ نہیں سن رہے، وہ کیا سنیں گے؟ آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ ہم یہاں سنیں گے، بولیں گے زور زور سے، وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کے، آستین چڑھا کر کے، اور کوئی جو ہے وہ آپ سے ڈر جائے گا۔ آپ جتنا زور سے بولیں گے اتنا ان کا فائدہ ہوگا اور آپ کا نقصان ہوگا۔ کام کرنے کے لیے تو تیار نہیں۔ پچھلے سال اتر پردیش میں کوشش کی گئی تھی کہ ضلع ضلع میں، جگہ جگہ پہ، مقام مقام پر لوگوں کو انرول کرایا جائے، ان کی ووٹر لسٹ میں ان کا نام کے لیے انرول کرنے کے لیے، جو جس کا جس کا جس کی ڈرائیو چلاتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا، اس ڈرائیو کے تحت ہم نے کوشش کی تھی، اور جو صاحب کوشش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے بنگلور سے آئے تھے، آخر میں انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ نعرہ تو لگا سکتے ہیں، کام نہیں کر سکتے۔ یہ نہایت افسوسناک، شرمناک، یہاں بہت سارے جملے استعمال ہوئے اس خطبہ صدارت میں، شرمناک کس کے لیے؟ ان کے لیے جن سے ہمارا ڈائریکٹ کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اصل شرمناک ہماری خود کی صورتحال، ہماری ضلعی اکائیاں، ہماری صوبائی اکائیاں، صوبائی اکائیوں کے تحت ہونے والے کام، اور ضلعی اکائیوں کے تحت قائم کی جانے والی نیچے کی اکائیاں مقامی۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی مقامی اکائی مضبوط نہیں ہے تو آپ کی جماعت مضبوط نہیں ہے۔ مقامی اکائی کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے درخت میں جڑ کی حیثیت، جڑ مضبوط تو درخت مضبوط۔ بلڈنگ میں اگر بنیاد مضبوط ہے تو بلڈنگ قائم رہے گی، بنیاد کمزور ہے بلڈنگ گئی آپ کی۔ آپ کچھ بھی بولتے رہیں، نعرے لگاتے رہیے بس، اور اس میں مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے اپنا کام کر لیا۔ اتنی دور سے سفر کر کے ہم مرشد آباد سے آئے، ڈھبری سے آئے، اور اس کے بعد لکھنؤ سے آئے اور بنارس سے آئے، پوری رات کا سفر کیا، اتنے سارے روپے خرچ کیے، اس کو اجلاس کو چلانے کے لیے بھی اتنے سارے روپے دیے، آپ ہی لوگوں نے تو دیے ہیں روپے، لگایا ہے نا سرمایہ، جان مال دونوں چیز آپ نے لگائی ہے، تو بس لگا لیا، کام پورا ہو گیا، اب تھکن اتاریں گے جا کے آرام سے، اور وہ اگلے اجلاس تک اترے گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ یا کچھ کام کریں گے، یہ جو تجویزیں آئی ہیں آپ کے سامنے، یہ روزانہ کے کام کرنے کی تجویزیں ہیں۔ بچیوں کی تعلیم کے بارے میں بات کری جا رہی ہے، کیا میں حضرت جنگ بلقان کے موقع پہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا قصہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن صبح صبح حضرت نے فرمایا، بھائی اب تک تو سنا تھا بستر پہ کانٹے ہوتے ہیں، اب پتہ چلا کہ بستر پہ کانٹا نکلنا کسے کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اب تک ہم یہ سنتے تھے کہ بستر پر کانٹے اگائے، اب پتہ چلے کیا ٹائم ہو رہا ہے، زیادہ ہو گیا نا، وہ بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اب پتہ چلا کہ کانٹوں پہ بستر کہنا، بستر پہ کانٹا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کیا ہم لوگوں کے دل میں کبھی احساس ہوا کہ بستر پہ کانٹا ہوتا کیسا ہے؟ اگر ہوا ہے تو سبحان اللہ، پھر نظر آ جائے گا خود بخود۔
قوم کو بھی نظر آ جائے گا، جماعت جمعیت کو بھی نظر آ جائے گا، ملک کو بھی نظر آ جائے گا۔ اگر بستروں پر کانٹے ہو جائیں تو آپ کی عمارت، اس عمارت کی بنیاد، یا آپ کا پیڑ اور اس پیڑ کی کا وہ جس کو جڑ کہتے ہیں، وہ آپ حیثیت رکھتا ہے، وہ جماعت۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ متحرک و فعال ہو تب تو جب قائم ہو، اکثر ضلعوں میں قائم ہی نہیں ہے، بس ضلع کی جمعیت بنا لی۔ مولانا صدیق اللہ صاحب کہہ رہے تھے میاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، تم وہ ایکٹیو ممبر بنا لیا، وہ دلی والوں کے پاس ہے ساری چیز، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ صحیح کہہ رہے تھے، وہ ہونا چاہیے صوبوں کے پاس، ضلعوں کے پاس بھی ہونا چاہیے، اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں، جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے بھی نہیں وہ، تو اس کے اوپر بہت سارے کام کرنے ہیں، لیکن وہ کام آپ کو کرنے ہیں، مجھے تھوڑا ہی کرنے ہیں، مقامی جمعیتوں کو کھڑا ہونا ہے۔ دہلی اور صوبے کی جمعیت کی حیثیت صرف آرگنائزر کی ہے، اصل جمعیت علماء اگر کوئی ہے تو مقامی جمعیت ہو سکتی ہے۔ اگر مقامی جمعیت مضبوط ہوگی آپ کی تو جمعیت علماء مضبوط ہوگی، اور جمعیت علماء مضبوط ہوگی تو ہندوستان کا مسلمان مضبوط ہوگا اور یہ ملک مضبوط ہوگا۔ یہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا کہ 130 سال ہو گئی ویسے ہی جوان ہے۔ ارے بھیا جوان کہاں ہے، وہ تو بیچاری بس کسی طرح کام چل رہا ہے، بس بزرگوں کے نام پہ۔ صحیح بات ہے، بزرگوں کے نام پہ چل رہا ہے، ان کی محنتوں کو ہم کھا رہے ہیں، ان کی کمائی کھا رہے ہیں۔ اس بات پہ قسم کھائی جا سکتی ہے، ہانس نہیں ہوں گے کہ ہم ان کی محنت کھا رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ خوش ہونے کے لیے ٹھیک ہے، اپنی پیٹھ تھپ تپا لیجیے۔ تو یہ اجلاس ملک کی تاریخ کا، اس ملک کی، ہمارے اس وطن کی، اس دیش کی تاریخ کا، تاریخ کو بدلنے والا اجلاس بن سکتا ہے اگر عزم اور حوصلہ اور ارادہ لے کر ہم کھڑے ہوں گے یہاں سے، آرام اور راحت کو تج دیں گے، ہماری راتیں، ہمارے دن اس فکر میں رہیں گے کہ کیسے ہمیں سر پہ ہاتھ رکھ دینا ہے کمزور اور مظلوم کے، کیسے ہمیں اس جماعت کو مضبوط کر لینا ہے، کیسے ہمیں پروگرامز کو امپلیمنٹ کر دینا ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو آپ ملت اسلامیہ ہند کی آبرو کے محافظ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ نہ ہو تو پھر کمائی، رکھی ہوئی کمائی جو ہے نا، میں نے کہیں پڑھا تھا اگر حکومت کرنی ہے تو سیاست کرو، تو مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب سیاست کر رہے ہیں، وزیر با تدبیر ہیں، مولانا بدر الدین اجمل صاحب سیاست کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ اگر حکومت کرنی ہے، حکومت میں حصہ رکھنا ہے تو سیاست کرو، تو سیاست کے اوپر تو کوئی تجویز بنی نہیں، بننی ہے نا۔ مولانا نیاز صاحب کہاں ہیں بھائی؟ طے ہو گیا تھا کہ بنے گی، یہ اب آپ یہ دیں گے اس وقت، اب تو ختم ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں ان کو اوپر بلا لیجئے، یہ 4-5 لوگوں کو جن کو ابھی دینا ہے ان کو اوپر بلا لیں۔ تو کسی نے کہا تھا، میں نے کہیں پڑھا، اگر حکومت کرنی ہے تو سیاست کرو، اور اگر تمہیں مال جمع کرنا ہے تو کاروبار کرو۔ اب اگر کسی کے پاس کتنا بھی مال ہو، وہ بزنس نہیں کرے گا، کاروبار تجارت نہیں کرے گا اور رکھ کے کھاتا رہے گا تو وہ مال ختم ہو جائے گا۔ تو بزرگوں کی وہ تو نکاح نہیں پڑھائیں گے تو کیسے کام چلے گا، وہ حاجی جی کا چندہ بند ہو جائے گا۔ ایسے نکاحوں کو جس میں غیر شرعی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، کمیٹی بنا دی گئی ہے نا مولانا، کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے لیے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، انشاءاللہ میں ابھی پھر اس بات کو آگے نہ بڑھاؤں،
ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جلد ہی اس کمیٹی کی رپورٹ آئے گی کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے شادی کرنی چاہیے لڑکی کی اور لڑکوں کی۔ کون کون لوگ ہیں؟ آواز تو دو بھائی، کون کون لوگ ہیں؟ ہاں نہیں، یہ سارے لوگ ہیں، 13 لوگ ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم تارا پوری صاحب، جناب زبیر گوپلانی صاحب، حافظ محمد اسماعیل یعقوب ورما، مولانا خالد صدیقی، مولانا ابو بکر دیوان صاحب، مولانا سلیمان لہر، حافظ محمد خلیل، مولانا حنیف قاسمی نیپال، مولانا فاروق ندوی صاحب، مولانا کلام الدین قاسمی صاحب، مولانا شفیق الرحمان صاحب، مولانا خورشید انور صاحب، مولانا درخشید انور صاحب، مفتی اشرف سعید صاحب، مولانا مفتی علی قاسمی صاحب، جمعیت یوتھ کلب، مولانا احمد عبداللہ صاحب، جناب ماسٹر سلیم تیاگی صاحب، اسٹیج پہ آ جائیں جلدی سے، اور مفتی سلمان صاحب کی ذرا آ جائیں بانٹنے والوں میں، مولانا بدر الدین صاحب، مفتی سلمان صاحب، ان حضرات کے ہاتھ سے اور مولانا رحمت اللہ صاحب، مولانا سلمان بجنوری صاحب، یہ حضرات بھی اوپر آ جائیں۔ ملت فنڈ کے اوپر کہہ رہے ہیں روشنی ڈالنے کو، ابھی روشنی بچی نہیں، میری آواز ختم ہو گئی ہے بھائی، یہ تو پتہ نہیں اس میں اس کی کمی ہے یا میری ہی کمی ہے، اصل میں ہی بیکار آدمی ہوں۔ تو آپ حضرات یہ ارادہ کریں گے کہ جمعیت علماء کے جو پروگرام ہے، جیسے مولانا حکیم الدین صاحب ملت فنڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اب ملت